خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں، رشتے۔ ہمارے سامنے کچھ تحریریں ہیں جو ایک بنیادی سوال اٹھاتی ہیں۔ کیا نظریاتی رشتے، مطلب جن کی بنیاد سوچ پر ہو، خون کے رشتوں سے زیادہ اہم ہو سکتے ہیں؟ تو آج ہم ان تحریروں میں دیے گئے دلائل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آخر یہ خیال کہاں سے آیا کہ مشترکہ نظریہ خون کے بندھن پر فوقیت لے سکتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ان تحریروں میں جو پہلا سوال سامنے آتا ہے وہ خود بڑا چونکانے والا ہے۔ پوچھا گیا ہے، خون کے رشتے میں سب سے بہترین رشتہ کون سا ہے؟ یہ سوال ہی کافی کچھ کہہ رہا ہے۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ خونی رشتوں میں بھی اونچ نیچ ہوتی ہے؟ یہ تو عام خیال سے ذرا ہٹ کر ہے۔ بالکل، اور یہ سوال ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم خونی رشتوں کو بس ایک مقدس چیز نہ سمجھیں، بلکہ ان کی عملی حیثیت پر بھی غور کریں۔ دیکھیں، ان تحریروں کا نقطہ یہ ہے کہ سارے خونی رشتے چاہے بظاہر کتنے قریبی ہوں، ضروری نہیں کہ ایک جیسی اہمیت رکھتے ہوں۔ ان میں بھی درجات ہوتے ہیں، ترجیحات ہوتی ہیں۔ تو وہ جو ایک غیر مشروط مضبوطی کا تصور ہے نا، شاید وہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ اچھا، تو اگر خونی رشتوں میں بھی درجہ بندی کا امکان موجود ہے تو پھر اگلا سوال جو یہ تحریریں اٹھاتی ہیں وہ منطقی لگتا ہے۔ کیا نظریہ کا ایک ہونا کیا خون کے رشتے سے بھی بہتر ہو سکتا ہے؟ یہاں بہتر سے کیا مراد ہے؟ صرف زیادہ پسندیدہ یا کچھ اور؟ میرا خیال ہے یہاں بہتر کا مطلب صرف جذباتی لگاؤں سے زیادہ گہرا ہے۔ ان تحریروں کا استدلال یہ ہے کہ نظریاتی ہمہ آہنگی، یعنی جب آپ کی سوچ، آپ کی اقدار، آپ کا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ ملتا ہو تو یہ ایک ایسی ذہنی اور شاید روحانی مطابقت پیدا کرتا ہے جو ضروری نہیں کہ آپ کو خونی رشتے میں ملے۔ اور اہم بات یہ ہے، جیسا آپ نے کہا، کہ یہ رشتے اکثر شعوری انتخاب ہوتے ہیں، لوگ انہیں خود چنتے ہیں۔ ہاں، اپنی مرضی سے۔ جی، اور اسی وجہ سے ان میں خاص قسم کی گہرائی اور پختگی آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو اپنی مرضی سے چننے والا عنصر ہے یہ بہت اہم ہے، لیکن پھر یہ تحریریں ایک قدم اور آگے بڑھ جاتی ہیں۔ وہ پوچھتی ہیں کہ آج نظریہ کا رشتہ اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ خون کے رشتے سے بھی افضل ہو جائے؟ اب یہاں افضل کا لفظ آ گیا، یعنی سپیریئر۔ یہ تو صرف بہتر ہونے سے زیادہ بڑی بات ہے۔ یقیناً، افضل کا لفظ استعمال کرنا اس بحث کو ایک بالکل نئی سطح پر لے جاتا ہے۔ یہ صرف موازنہ نہیں رہا، یہ ایک طرح سے درجہ بندی قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ ان تحریروں میں یہ خیال پیش کیا جا رہا ہے کہ نظریاتی بنیادوں پر بنے رشتے اپنی گہرائی میں، باہمی سمجھ بوجھ میں، مشترکہ مقصد میں، بعض حالات میں شاید خونی رشتوں سے بھی اوپر جا سکتے ہیں، ان پر فوقیت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک، آپ کہہ سکتے ہیں، کافی ریڈیکل یا کم از کم بہت قابل غور دعویٰ ہے جو رشتوں کی روایتی تعریف کو چیلنج کرتا ہے۔ تو اگر ہم ان سب باتوں کو جوڑ کر دیکھیں تو بنیادی طور پر یہ تحریریں ہمیں یہ سوچنے پر اکسا رہی ہیں کہ رشتوں کی قدر صرف پیدائشی تعلق سے طے نہ ہو، بلکہ رضاکارانہ وابستگی، مشترکہ نظریات اور باہمی انتخاب، ان چیزوں کو بھی اہمیت دینی چاہیے۔ بالکل، اصل میں یہ موازنہ ہمیں سماجی، نفسیاتی اور شاید روحانی سطح پر بھی رشتوں کی اہمیت پر دوبارہ غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ تحریریں کوئی حتمی فیصلہ نہیں دے رہی، مطلب وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ بس یہی سچ ہے، بلکہ وہ بنیادی سوالات اٹھا رہی ہیں کہ ہم رشتوں کو ترجیح کیسے دیتے ہیں، کن بنیادوں پر دیتے ہیں اور کیوں۔ یہ ایک گہری بحث کا آغاز ہے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح یہ تحریریں مشترکہ نظریات اور شعوری انتخاب پر مبنی رشتوں کو نہ صرف اہمیت دیتی ہیں، بلکہ بعض اوقات انہیں پیدائشی یعنی خونی رشتوں کے مقابلے میں زیادہ اہم، حتیٰ کہ افضل تک قرار دینے کا امکان پیش کرتی ہیں۔ واقعی یہ ایک ایسا موضوع ہے جو سوچ کے کئی نئے زاویے کھولتا ہے۔ اور جاتے جاتے بس ایک خیال، اگر مشترکہ سوچ اور رضاکارانہ انتخاب اتنے مضبوط بندھن بنا سکتے ہیں تو کیا مستقبل میں خاندان یا برادری جیسے جو تصورات ہیں ان کی تعریف صرف خون کے رشتے تک ہی رہے گی، یا اس میں نظریاتی اور اپنی مرضی سے چنے ہوئے تعلقات بھی زیادہ نمایاں طور پر شامل ہو سکتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔